خواجہ صاحب آپ کی نظر میں ویسے تو آپ کو لاکھ اختلاف صحیح وزیر اعظم شہباز شریف سے، آج کی تقریر تو آپ کو پسند آئی ہوگی یا نہیں؟ پہلی بات یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کوئی پریس ریلیز دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے کہ اختلاف نہیں کر سکتے. نہیں اختلاف میرا آپ کر اختلاف سکتے ہیں. میرٹ پہ ہوتا ہے، میں کوشش یہ ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر تھی وہ انتہائی بیلنس تھی. فارن پالیسی کے جو ہمارے میجر کانٹورز ہیں ان کو انہوں نے بڑے اچھے احسن طریقے سے ایکسپلین کیا. اور جو مجھے سب سے اچھی بات لگی بینگ اے پاکستانی اور ایک محب وطن پاکستانی، جو پوری ملک پوری قوم ہے ہماری، کہ انہوں نے انڈیا کا جو سیاہ چہرہ ہے، ان کی جو مودی کی بگڑڈ پالیسی ہے، اس کا جو ہیٹ ہے، اس نے جو جارحیت پاکستان پہ کی، اس کو بڑے احسن طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو ایک دوبارہ اس کا اظہار کیا. 1 نمبر 2 پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس نے ہماری سوورنٹی کو وائلیٹ کیا، پہلے عالمی قوانین کو توڑا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا کہ اس نے شہری آبادی کو ہٹ کیا. اور اس کے بعد پھر اس کو وہ دھول چٹائی پاکستان نے کہ 10 مئی کو اس کے 7 طیارے گرائے گئے. اور یہ بہت اچھا کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اس پہ بڑا دبالا ہوا ہوگا، خوشی کا اظہار کیا ہوگا جب انہیں 7 طیاروں کی بھی بات کر دی. تو یہ تو اب UN کے ریکارڈ پہ بھی آ گئی. خیر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا، بہت ساروں نے کہا، جیسے باقی لوگوں نے کہا کہ اب تو دنیا کے تمام اینالسٹ اس بات کو مانتے ہیں. تو ہم نے، لیکن اس کے ساتھ بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے تمام تنازعات کو ایک اچھے طریقے سے مذاکرات سے حل کرنے کا جو ایک پاکستان کا جو ایک بیسک سٹینس رہا ہے شروع سے کہ وی آر پیس لونگ کنٹری، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی کو چھیڑے گا نہیں، ہم پیسفل رہیں گے. تو انہوں نے انڈیا کو ایک پھر آفر کی ہے، وچ از اے گڈ فیتھ. نمبر 2 بات آ گئی کہ اسرائیل پہ مناسب بات کی انہوں نے، غزہ کے متعلق جو بات تھی، فلسطین کے متعلق بات کی، تو وہ جو میجر پوائنٹس تھے وہ سارے ٹک ہو گئے. کشمیر پہ میرے خیال سے ان کا تھوڑا سا جو ایمفیسس تھا وہ کم تھا، لیکن ذکر ضرور آیا کہ پاکستان کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جتنی انڈیا نے کشمیر میں وائلیشنز کی ہیں، میرے خیال سے ان کا دوبارہ احاطہ کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جاتا کہ مودی کشمیر میں بھی کتنی اس نے وائلیشنز کی ہیں. کیونکہ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو سٹانس فلسطین پہ ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا ہے، جو UN کے چارٹر کے مطابق ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اور اسی بنیاد پہ ہم کشمیریوں کے لیے بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مانگتے ہیں. اس لیے فلسطین کا معاملہ اور کشمیر کا معاملہ اپنی فارن پالیسی میں ہم اس کو اس جہت سے دیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے کشمیر کے معاملے کو تھوڑا پش کرنا چاہیے تھا، لیکن اوور آل اٹس اے گڈ اسپیچ. لیکن دیکھیں میری ایک اگلی بات میں کرنا آتا ہوں. دیکھیں یہ UNGA کی اسپیچ جو ہوتی ہے یہ رسمی بھی ہوتی ہے اور بڑی اہم بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اس کی اہمیت کو میں دور کر رہا ہوں. باقی ممالک بھی، افریقہ کے ممالک بھی آپ دیکھیں بڑی زوردار تقریریں لوگوں نے غزہ پہ کی ہیں اور اس طرح کی ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاش ہم جس طرح یہ اپنے کانٹورز ایکسپلین کرتے ہیں، ہماری اصل میں بھی خارجہ پالیسی اسی طرح آزاد ہو. ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے. ہم امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، ہم امریکہ کی لائن ٹو کرتے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ ملنے کو ایک اتنا اہم لمحہ سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ لیجٹمیسی جو ہے حکومتوں کو اس وقت ملے گی جب ہم امریکہ کے صدر کے ساتھ مل پائیں گے. یہ جو اس فضا ہے، یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے لیڈر، تمام سیاسی لیڈران کی میں بات کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی عوام پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد بنانا ہے. امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے، دیکھیں نا مودی نے، ہم تو مودی کے سخت خلاف، اور مودی ایک انتہائی فاشسٹ ہے اس ملک دنیا میں، لیکن اسے جب کہا گیا کہ رشیا سے تیل نہیں لینا تو اس نے کہا نہیں یہ میرا معاملہ ہے، میں اپنے ملک کو دیکھوں گا. تو ہم بچ جاتے ہیں. UN میں ہمارا کہنے کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، لیکن عملاً ہمارا طریقہ کار اور ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں سے بات کریں، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، اور پھر کسی جگہ پہ نہ کرنی بھی سیکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم سپر پاور، چونکہ امریکہ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے آقا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے،
یہ امریکہ نہ آقا ہے نہ کوئی صدر دنیا کا آقا ہے، یہ آقا غلام کا رشتہ جو یہ ختم ہونا چاہیے۔ پھر اس وقت کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے خواجہ صاحب؟ غیر معمولی پذیرائی ملی ہے ہمیں وہاں پر، یہ سمجھا جائے کہ اس خطے میں امریکہ کی ترجیحات اب بدل رہی ہیں؟ آئی تھنک یہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے دس تھنگ، لیکن میں ایک دو باتیں میں پولیٹیکل اسپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کو بڑی مبارک ہو، ڈریم کم ٹرو، اوول آفس، ریڈ کارپٹ، گرم جوشی، اور اچھے بھی لگ رہے تھے، اور ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی، تو یہ میں اس کو ایک فلیگ شپ انگیجمنٹ کہوں گا۔ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے اور شہباز شریف صاحب کے لیے اچھی بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس میٹنگ میں جو ایکسیپشنل بات تھی اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا ہونا، وہ ایک بات پھر کنفرم کرتا ہے کہ سول اتھارٹی پاکستان میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم ہیں، کیونکہ پہلے وہ لنچ پہ آئے اور یہ بھی میٹنگ ان کے بغیر ادھوری تھی۔ اور اس کے بعد پھر ڈیفنس منسٹر صاحب نے خود لکھ دیا اپنے ٹویٹ میں تیسری کہ ہائبرڈ نظام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ اچھی، لیکن پاکستان کی اہمیت بڑی، ایز اے پاکستانی وی لائک اٹ، زندہ باد۔ اب تھوڑی سی تنقید کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، یہ 3 ملاقاتیں، اور بھائی صاحب ایک ملاقات ہوئی 38 سیکنڈ کی، ایک ملاقات ہوئی 8 سربراہ کے ساتھ جس میں 10-15 لوگ اور بھی تھے، اور ایک گھنٹے کی ملاقات ہوئی جس میں آدھا گھنٹہ پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے ویٹنگ پہ بٹھا دیا، جو کہ سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت آنریبلی احتجاج کرنا چاہیے جو ہے امریکن ایمبیسی سے۔ اگلی بات چلیں، اب کچھ صاحبان اس کو بہت تاریخی ایک چیز بتا رہے ہیں، لوگوں کو میچیور ہونے دیں، سیاسی میچیورٹی لائیے۔ اگر یہ بات کرنی ہے تو پھر ایک صاحب تھے جس نے کووڈ میں UNGA میں تقریر نہیں کی تھی، اس نے آن لائن کر دی تھی۔ اس نے کہا میں ادھر سیلاب تھا اور اس وقت کووڈ تھا، وہ نہیں گیا تھا۔ وہ جب گیا تو میٹرو میں سفر کیا، کمرشل فلائٹ قطر کی لے کے گیا، 3 دن کا دورہ ہوا، اور ٹرمپ صاحب عمران خان کو باہر لینے آئے، تو وہ بھی ایک نارمل سی بات تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں نہ وہ کوئی، لیکن جس تاخیر کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے شاید پریس کانفرنس سنی ہوگی جس میں تعریف کی صدر ٹرمپ نے اور کہا کہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، میں ہی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہوں اور میں عرض کرتا ہوں، میں اس پہ بتاتا ہوں، یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میچورٹی کی بات کیا ہے۔ نہ وہ کوئی عمران خان کا کرتب تھا، نہ وہ کوئی شہباز شریف کا کرتب ہے، یہ کرتب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا، یہ برکت ہے معرکہ حق کی، یہ برکت ہے بنجانم مرسوس کی، اس کی وجہ سے۔ یہ کسی ایک شخصیت کی، شہباز شریف صاحب کا، یہ عمران خان کا، یا مشرف کو بھی اس طرح ہوا، ضیاء اللہ کا بھی ہوا، یہ پرائرٹیز، ہی از اے ڈیل میکر۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں آج انہوں نے بڑی تعریف کی، ایک دن اس نے کہا ڈیڈ اکانومی ہے امریکہ کی، 3 دن بعد کہتے ہیں امیزنگ اکانومی ہے۔ پریزیڈنٹ شارا کو کہتا تھا ٹیررسٹ ہے، آپ کہتے ہیں ہی از اے گریٹ مین۔ تو پلیز ڈونٹ ٹرسٹ، اور اس کو ایک کوئی لینڈ مارک اچیومنٹس کے طور پہ نہ پیش کریں۔ بات یہ ہے پاکستان کا فائدہ کیا ہوگا۔ اب بیان کر دیا گیا ہے معاشی طور پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ٹرمپ صاحب سے بات کریں۔ ٹرمپ صاحب کی عادت ہے، یہ ایئن بریمر کہہ رہا ہے، دا پولیٹیکل آتھر اینڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ اسٹینفورڈ کا، جو بیٹھا ہوا جیو پالیٹکس پڑھا رہا ہے، وہ کہتا ہے ہی از انویلنگ ٹو ایکسیپٹ اینی رولز آف اینی پرسن آف اینی کنٹری۔ وہ کسی کے رولز نہیں مانتے، ہم اپنے رولز پہ چلیں گے جناب، ہم اپنی لوگوں کی منشا دیکھیں گے، ہم لیوریج نہیں کریں گے عمران خان کی جیل کو اس طرح سے کہ ہم آپ کو اس کے ہیومن رائٹس پہ کچھ نہیں کہیں گے اور آپ ہمارا کام کریں۔ یہاں پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اس کے فائدے کی، آپ کہاں عمران خان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں؟ عمران خان پاکستان کا نام ہے بی بی، عمران خان پاکستان کا نام ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے، اتنی نفرت نہ کیجیے آپ ان سے۔ نفرت بالکل نہیں کر رہے، آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیے، وہ بالکل پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں سابق، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے کہ اس ملاقات کی اہمیت خطے کے، میں نے اس خطے کے ملاقات حوالے کی سے اہمیت ہے ہی نہیں جناب، اس ملاقات کی اٹس جسٹ اے نارمل ملاقات، بس اب بات بعد میں نظر آئے گی۔ دیکھیں ملاقات کی اہمیت سن لیں، 4 پوائنٹس ہیں کوئکلی 1 لائن کی۔ ایران پہ مزید پابندیاں لگیں گی، آپ کو ماننا پڑے گا۔ بگرام ایئر بیس پہ قبضہ کرنا ہے، اس پہ آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ چائنا کو محدود کرنا ہے اس ریجن میں، آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ،
ابراہیم ایکارڈ ماننا ہے جس کے لیے ایک اسٹیبلٹی سیکیورٹی فورس بنے گی جس میں مسلمان ممالک ہوں گے، اور وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ صرف فلسطین کی حفاظت کریں گے، وہ اسرائیل کی بھی حفاظت کریں گے. یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے.